بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم حضرت آسیہ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی کہانی اسلامی تاریخ کی ایک اہم اور متاثر کن داستان ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ حضرت آسیہ کا نام ایمان کی طاقت، صبر اور اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد کا ایک نمونہ بن چکا ہے۔ ان کی زندگی کا سفر ایک ایسے مقام سے شروع ہوا جہاں وہ دنیا کی تمام آسائشوں میں غرق تھے، لیکن ان کی سچی ایمانی قوت نے انہیں عظمت کی بلندیاں عطا کی۔ حضرت آسیہ کی پیدائش ایک باعزت خاندان میں ہوئی تھی۔ ان کے والدین بڑے نیک اور پرہیزگار لوگ تھے۔ جب حضرت آسیہ کی شادی فرعون سے ہوئی تو وہ ایک طویل عرصے تک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ فرعون ایک بہت ہی ظالم اور مغرور حکمران تھا، لیکن حضرت آسیہ کی طبیعت اس کے برعکس تھی۔ ان کے دل میں اللہ کی ہدایت اور نیکی کا جذبہ تھا۔ حضرت آسیہ کا ایمان اس وقت آزمایا گیا جب وہ فرعون کے ظلم اور تکبر کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ فرعون نے اپنی قوم کو خدا کی بجائے خود کو خدا کا درجہ دے دیا اور لوگوں پر ظلم و جبر کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت آسیہ نے جب اس ظالم حکمران کے ظلم کو دیکھا تو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کے تلاش میں بدل دیا۔ حضرت آسیہ کی ایمانی قوت کا ایک اور بڑا مظاہرہ اس وقت ہوا جب حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بچپن میں پیش کیا گیا۔ حضرت آسیہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک عجیب محبت اور ہمدردی پیدا ہوئی۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کی اور اسی دوران ان کا ایمان مزید مستحکم ہوا۔ حضرت آسیہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فرعون کے خلاف کھڑی ہوں، لیکن انہوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کیا۔ حضرت آسیہ نے اللہ کی رضا کی خاطر فرعون کی جاہ، حشم اور دنیا عیش و آرام کو چھوڑ دیا۔ وہ فرعون کے ظالم حکمران ہونے کے باوجود اس کے خلاف آواز بلند کرتی رہیں۔ حضرت آسیہ کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ جب فرعون نے ان سے ایمان چھوڑ دینے کی بات کی تو حضرت آسیہ نے اس کی دھمکیوں کا مقابلہ کیا اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ قرآن مجید میں حضرت آسیہ کی دعا کا ذکر ہے۔ حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے اور فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے۔ حضرت آسیہ کو توڑنے کے لیے ان پر فرعون نے بڑے ظلم ڈھائے۔ اسے اپنے ظلم کا جواب نہ ملنے پر حضرت آسیہ کو سخت عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت آسیہ پر اتنے زیادہ ظلم کیے گئے کہ انہیں سنگین اذیتیں دی گئی، لیکن حضرت آسیہ نے آخری وقت تک اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھا اور کبھی بھی ایمان کو نہیں چھوڑا۔ آخر کار حضرت آسیہ نے اللہ کے راستے میں شہادت پائی اور جنت میں ان کا مقام بلند ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو بہترین خواتین میں شمار کیا ہے۔ ان کی کہانی آج بھی انسانیت کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ ایمان، صبر اور اللہ کی رضا کی جستجو دنیا کی تمام آسائشوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت آسیہ کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ انسانیت کے اصولوں کے مطابق جینا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور اللہ کی رضا کی تلاش کرنا ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت آسیہ کی ایمانداری، عزم، حوصلہ اور قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی عارضی خوشیاں اللہ کی رضا سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔